پاکستان وومن کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ سے ایک دلچسپ مقابلے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ 2024 کے ورلڈ کپ کے لیے ہندوستان کی ٹیم کی قیادت روہت شرما ہی کریں گے۔ کوہلی کو اس T20 سے نکالا جا رہا ہے، ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی۔ سب سے بڑی بولی جو ہے وہ نسیم شاہ کی لگی ہے۔ اسلام آباد نے ان کی سیلری لگائی ہے 4.5 کروڑ روپے۔ یہ ایک ایسا تماچا تھا اس کے منہ پہ جسے وہ مدتوں یاد رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 سپورٹس۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ خدیجہ نوید اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالستار ہاشمی۔ سر ہاؤ آر یو؟ جی تھینک یو ویری مچ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستان وومن کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ سے ایک دلچسپ مقابلے میں کامیابی حاصل کر لی ہے 3 رن سے۔ واہ، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کامیابی انہوں نے سپر اوور میں حاصل کی ہے، اور T20 سیریز کے بعد ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے نیوزی لینڈ کے ہوم گراؤنڈ میں جا کے ہرایا ہے۔ بالکل، یہ ایک خوشائن بات ہے کہ پہلے T20 سیریز جیتی اور اس کے بعد اب ون ڈے کا پہلے میچ جو ہے وہ جیت لیا ہے۔ جیسے کہ ہاشمی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے سپر اوور میں جا کے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اب ہاشمی صاحب آپ کو دوسری خبر دیں گے۔ جی میں دوں خبر دوسری۔ میرے پاس 2 بڑی بریکنگ نیوز ہیں اور بڑی زبردست نیوز ہیں۔ پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ روہت شرما نے ممبئی انڈینز کو چھوڑ دیا ہے اور ہاردک پانڈیا جو ہے نا وہ ان کے نئے کپتان مقرر کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید روہت شرما جو ہے وہ T20 چھوڑ رہے ہیں، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 2022 کے ورلڈ کپ کے بعد وہ ایک بھی T20 میچ نہیں کھیلے۔ لیکن کل BCCI کی ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 2024 کے ورلڈ کپ کے لیے ہندوستان کی ٹیم کی قیادت روہت شرما ہی کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے، اور اس سے بھی بڑی ایک خبر یہ ہے کہ 2024 کے جو بھارتی اسکواڈ ہوگا ورلڈ کپ کے لیے اس میں وراٹ کوہلی کا نام شامل نہیں ہوگا۔ کوہلی کو اس T20 سے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی۔ ایک خبر تو یہ ہے، اور دوسری خبر یہ ہے میری کہ PSL میں سب سے بڑی بولی جو ہے وہ نسیم شاہ کی لگی ہے۔ اسلام آباد نے ان کی سیلری لگائی ہے 4.5 کروڑ روپے۔ نسیم شاہ کی سیلری اسلام آباد نے 4.5 کروڑ روپے لگائی ہے۔ یہ کوئی ان کی قیمتیں خرید نہیں ہے، صرف سیلری لگائی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دیگر جو کھلاڑی ہیں، بابر اعظم ہیں، رضوان ہیں یا شاہین افریدی ہیں، ان کی قیمت کیا لگے گی، یہ ایک الگ سوال ہے۔ میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہوں گی، جو IPL کی ڈرافٹنگ ہے وہ ہندوستان کے بجائے دبئی میں کی جا رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ 77 کھلاڑیوں کو 250 کروڑ میز پہ رکھ کے بولی لگائی جا رہی ہے ان کی۔ ہاں جی، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان یہ آکشن جو ہے وہ دبئی میں کرنے جا رہا ہے، ہندوستان کی سرزمین سے باہر۔ امید ہے کہ اس میں جو کھلاڑیوں میں شاہ رخ خان ہوں گے، مچل سٹارک ہوں گے، رچن روندرا ہوں گے، ہرشل پٹیل ہوں گے، حسن انکا ہوں گے، اور یہ بالکل بہت مہنگے داموں میں بکیں گے۔ بالکل، یہ کم از کم 10 کروڑ سے اوپر کے کھلاڑی ہیں سارے کے سارے۔ سننے میں آیا بہت زیادہ مہنگے داموں میں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ اب ہم آئیں گے سیگمنٹ کی طرف کہ آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا اور کس کس کی برتھ ڈے تھی۔ آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں 18 دسمبر کو آسٹریلیا نے پرتھ سٹیڈیم، جس کا نام میں نے کیا بتایا تھا آپ کو، آپٹس سٹیڈیم، ٹھیک ہے، آپٹس سٹیڈیم میں اپنا پہلا میچ جیتا تھا۔ اس سے پہلے پرتھ سٹیڈیم تھا۔ جب سے آپٹس سٹیڈیم 2018 میں اس کا نام رکھا گیا ہے، تو اس میں پہلا میچ آج کے دن انہوں نے جیتا تھا انڈیا سے 140 رن سے، اور اس میچ میں وراٹ کوہلی نے اپنی 25ویں فاسٹسٹ سینچری بنائی تھی، اور وہ ڈان بریڈمن کے بعد دوسرے بلے باز ہیں جنہوں نے تیز ترین سینچری بنائی تھی۔ ایک تو یہ ہوا تھا۔ دوسرا، آج کے دن 18 دسمبر کو آسٹریلوی ویمن ٹیم نے تیسری مرتبہ ویمن ورلڈ کپ جیتا تھا۔ میلبورن میں ہونے والے اس ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کی خواتین کی ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی، اور آسٹریلوی ٹیم کو 128 رنز کا ہدف دیا گیا تھا، اور انہوں نے ان کا تعاقب کرنا تھا، اور انہوں نے 15 اوور پہلے ہی یہ رنز پورے کر لیے، اور اس طرح سے اپنے مین جو ٹیم ہے اس کی طرح اس کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تیسری دفعہ ویمن خواتین کا کپ جو ہے وہ جیت لیا تھا۔ تو یہ 2 ہیپننگز آج کی۔ اب برتھ ڈیز کی طرف آتے ہیں، تو آج ہے 18 دسمبر۔ 18 دسمبر کو عثمان خواجہ پیدا ہوئے تھے 1986 میں۔
جی عثمان خواجہ آسٹریلوی ٹیم کے بڑے اہم رکن ہیں اور یہ پاکستانی ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، چھوٹی ہی عمر میں یہ چلے گئے تھے اور انہوں نے 2011 میں اپنا ڈیبیو میچ کھیلا تھا جس میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف سینچری بنائی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میچ میں یہ رنکی پونٹنگ کے انجرڈ ہونے کی وجہ سے شامل ہوئے تھے، ادروائز وہ پلان میں شامل نہیں تھے۔ جی دوسری برتھ ڈے عماد وسیم کی جو آج کے دن ہی پیدا ہوئے تھے 1988 میں۔ اچھا جی، عماد وسیم جو ہیں وہ بھی 1988 میں پیدا ہونے والے عماد وسیم کو سعید اجمل کے ایکشن کے مشکوک ہونے کے بعد موقع دیا گیا تھا۔ اگر سعید اجمل کا ایکشن مشکوک نہ ہوتا تو شاید دنیا آج عماد وسیم کے نام سے واقف نہ ہوتی، اور انہوں نے 2016 کا 2021 کا ورلڈ کپ کھیلا ہے اور 2017 کی جو چیمپئنز ٹرافی تھی اس میں بھی وہ ٹیم کا حصہ تھے، اور 2020 سے لے کر آنورڈ انہوں نے کراچی کنگز کی کپتانی بھی کی تھی، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے۔ تو ہم ان دونوں کو، عثمان خواجہ کو اور عماد وسیم کو، دل کی گہرائی سے ان کی برتھ ڈے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج آپ ہمارے لیے کون سی کہانی لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں ختیجہ، کہانی جو ہے وہ تو آج کی پاکستانیوں کے دکھی دلوں کے مداوے کے لیے میں لے کے آیا ہوں۔ یہ کہیں آسٹریلیا اور پاکستان سیریز سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے؟ دیکھیں کل پاکستان اپنی آخری اننگز میں 89 رنز پہ پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی، اور پاکستان کے جو مداحین ہیں، تماشین ہیں یا جو آڈینس ہے وہ بڑی غصے میں ہے کہ یہ اتنا جو ایک ٹف ٹائم دیا آسٹریلیا نے پاکستان کو۔ تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے بھی آسٹریلیا کو بڑا ٹف ٹائم دے رکھا ہوا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آج سے 7 سال پہلے آج ہی کے دن میں بریسبین میں ایک میچ ہو رہا تھا، اور بریسبین کے اس میچ میں پاکستان کو دوسری اننگز میں 489 رنز بنانے تھے، اور کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان اتنا بڑا تعاقب کرے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا کر حیران کر دوں کہ پاکستان نے 450 رنز تک کا تعاقب کیا تھا، اور یہ ان کا ہائیسٹ ہے آسٹریلیا کے خلاف، بلکہ آسٹریلیا کے خلاف کسی بھی ٹیم کا چیز کرنے کا ہائیسٹ ریکارڈ یہی ہے کہ پاکستان نے اس کو 450 رنز بنائے تھے، 2016 کی یہ بات ہے۔ اچھا، اب اس میں جہاں غلطی ہوئی، اس میچ کو جیتنے کے لیے صرف 37 رنز اور چاہیے تھی۔ غلطی یہ ہوئی کہ یونس خان جو ہیں وہ 65 رنز پر کھیل رہے تھے، اور انہوں نے ایک انوانٹڈ قسم کی سویپ کھیلنے کی کوشش میں وکٹ گنوا دی، اور جس کی وجہ سے ہم میچ ہار گئے۔ میں حیران ہوں کہ 100 سے زیادہ ٹیسٹ کھیلنے والا یہ کھلاڑی اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس میچ میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ محمد عامر نے بہت اچھی بیٹنگ کی تھی، اور ان کی 50 جو ہے وہ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ وہاب ریاض نے 30 بڑے قیمتی رنز جوڑے تھے اس میں، اور اس میں اس کھیل کا جو دولہ تھا نا وہ اسد شفیق تھے، اسد شفیق جنہوں نے 2-3 دن پہلے ریٹائرمنٹ لی ہے۔ انہوں نے 137 رنز کی بہترین اننگز کھیلی تھی، اور اس سے پہلے وہ جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے خلاف سینچریاں بنا چکے تھے، اور آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے سینچری بنا کر یہ ثابت کیا کہ وہ صرف یو اے کی ڈیڈ وکٹوں کے ہی بلے باز نہیں ہیں، بلکہ وہ جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنی صلاحیتیں دکھاتے ہیں۔ اب اس پورے میچ کی جو سب سے خوبصورت بات تھی نا وہ یہ تھی کہ میچ تو آسٹریلیا جیت گیا، لیکن مین آف دا میچ جو ہے وہ آپ کے اسد شفیق ٹھہرے تھے۔ یہ کرکٹ کی ہسٹری میں بھی بڑے انوکھے کارناموں میں سے ایک ہے۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ ایک دور تھا کہ جب پاکستان میچ جیتنا بھول گیا تھا، مسلسل ہم ہار رہے تھے اور کبھی ہمیں فتح ملی ہی نہیں تھی۔ اچھا، اور پاکستان ٹیم جو کیا کرتی تھی کہ اگر میچ ڈرا ہو جاتا تھا نا وہ سمجھتی تھی کہ یہی ہماری کامیابی ہے۔ اچھا، یہ بات ہے اس وقت کی جب انتخاب عالم پاکستان ٹیم کے کپتان تھے۔ انتخاب عالم نے 17 ٹیسٹ کھیلے اور صرف 1 جیتا، اور انتخاب عالم کے بعد مشتاق محمد کو کپتان بنایا گیا تو انہوں نے 19 ٹیسٹ کھیلے جس میں سے 8 ٹیسٹ جو ہیں وہ جیتے۔ اچھا، اب پاکستان جو ہے وہ آسٹریلیا میں جا کر 13 سیریز کھیل چکا ہے اور کوئی ایک سیریز بھی اپنے نام نہیں کر سکا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1964 کا ایک میچ تھا جس میں یہ پہلا دورہ تھا آسٹریلیا کا، پاکستان میں صرف ایک ہی میچ کھیلنا تھا اور یہ میلبورن میں کھیلنا جانا تھا، اور پاکستانی ٹیم جو وہ نیٹ پریکٹس کر رہی تھی، حنیف محمد اس ٹیم میں شامل تھے کہ اس نیٹ سیشن میں اچانک سے سر ڈان بریڈ مین آ گئے
اور سر ڈان بریڈمین جب آئے تو ہماری پاکستانی ٹیم ساری کی ساری حیران ہو گئی، ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی، اور ڈان بریڈمین نے ان لڑکوں کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ حنیف محمد اس ٹیم کے ساتھ آئے ہیں تو میں ان کی بیٹنگ دیکھنے آیا ہوں۔ واہ، یہ حنیف محمد کا اعزاز تھا۔ اور اس کے بعد اس ٹیسٹ میچ میں حنیف محمد نے پہلی اننگز میں 104 رنز بنائے تھے اور دوسری اننگز میں انہوں نے 93 رنز بنائے تھے، تو گویا انہوں نے سر ڈان بریڈمین کی اس بات کو ثابت کر دیا کہ واقعی وہ دنیا کے بڑے بلے باز تھے۔ ایک تیسری بات جو خوشگوار یادوں کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ 1976 میں پاکستان نے جب آسٹریلیا کا دورہ کیا تو اس وقت کے جو ڈینس للی تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا فضول سی ٹیم اٹھ کے آ گئی ہے، تو ہمیں تو یہ پریکٹس میچ ہی لگتے ہیں۔ اور عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ایک پیسر ہے معمولی سا، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بات یہ تھی کہ یہ عمران خان کا وہ دورہ تھا جس میں انہیں نام ملا تھا، شہرت ملی تھی، اور عمران خان نے اپنا ایکشن چینج کیا تھا اس میچ میں، اور اس ایکشن چینج کرنے کی جو تبدیلی کے اثرات آئے تھے وہ یہ تھے کہ عمران خان نے دونوں اننگز میں 6 وکٹیں لی تھیں۔ پہلی اننگز میں بھی 6 وکٹ لیے، دوسری اننگز میں بھی 6 وکٹ لیے، اور ڈینس للی کو یہ بتا دیا کہ للی میں پاکستان کا فیوچر ہوں، اور یہ ایک ایسا تماچا تھا اس کے منہ پہ جسے وہ مدتوں یاد رہا۔ اور ابھی آخری بات یہ بتا دوں کہ ابھی بھی جب ٹیم ہماری جا رہی تھی آسٹریلیا تو آئن چیپل جو ان کے سابق کپتان تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی بی کلاس ٹیم کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، آپ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں آئن چیپل کو کہ جناب آپ اپنی وکٹوں پر تیز وکٹیں بنا کر اور امپائروں کی مدد سے یا دوسرے ٹریکٹرز کی مدد سے جو ہندوستان استعمال کرتا ہے آپ میچ جیت جاتے ہیں۔ کبھی آپ پاکستان آئیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ ٹیسٹ سیریز کیا ہوتی ہے۔ تو یہ آج کی کہانی ہے اور یہ آج کا تجزیہ ہے، اس پہ آپ اپنی دیکھ لیں کہ کیا آڈینس ہمیں کیا اس پہ رائے دیتی ہے۔ ہمیں آپ کی رائے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم نے آج آپ کو IPL کے بارے میں بتایا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا، کہانی سنائی، خبریں دی۔ آپ کے فیڈ بیک کا بھرپور انتظار رہے گا۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔